السلام علیکم۔ 8ویں جماعت کی اسلامیات ہے، آخری سبق ہے ذرائع ابلاغ کا استعمال۔ ابلاغ کہتے ہیں اپنے پیغام کو، اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کے عمل کو۔ آج ہم اس سبق کی مکمل مشق حل کریں گے۔ مناسب ترین جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، ابلاغ سے مراد ہے، جواب ہے بات پہنچانا۔ نمبر 2، موجودہ دور کا تیز ترین ذریعہ ابلاغ میں شمار ہوتا ہے، جواب ہے سوشل میڈیا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احکام شریعت عطا کیے، جواب ہے پتھر کی تختیوں پر۔ نمبر 4، جب کوئی خبر سنیں تو کیا کریں، جواب ہے تحقیق۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، ذرائع ابلاغ کے معنی اور مفہوم بیان کریں۔ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے، اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے کے عمل کو ابلاغ کہا جاتا ہے۔ اردو لغت میں ابلاغ سے مراد بات، پیغام، خیالات، فائدہ یا علم وغیرہ دوسروں تک بھیجنے کے عمل کا نام ہے۔ سوال نمبر 2، ذرائع ابلاغ کی 3 اقسام کا تعارف پیش کریں۔ سبق کے پہلے صفحے پر ہی اس کا جواب ہے، ذرائع ابلاغ کی بے شمار اقسام ہیں اور ان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، جس میں پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا شامل ہیں۔ سوال نمبر 4، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں ذرائع ابلاغ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ صفحہ نمبر 155 پر اس کا جواب ہے، بھلائی کی طرف بلانا ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ ذرائع ابلاغ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا مواد شائع کرے جس سے نیکی کی ترغیب ہو اور برائی سے رکنے کا اہتمام ہو۔ سوال نمبر 4، تعلیم کے فروغ میں ذرائع ابلاغ کس طرح مفید ہو سکتے ہیں؟ صفحہ نمبر 156 پر اس کا جواب ہے، میڈیا کے دیگر فوائد میں سب سے بڑا فائدہ ہماری نوجوان نسل کی تعلیم میں مدد کا ہے۔ ایک کلک سے وہ اپنی مرضی کی تعلیمی معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5، اسلامی تعلیمات کے مطابق معلومات کے پھیلاؤ میں کون کون سی باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ صفحہ نمبر 154 پر اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی خبروں کو پھیلانے سے منع کیا ہے کہ جن کے بارے میں مکمل یقین نہ ہو۔ ان کو بلا تحقیق بیان نہ کیا جائے، بلکہ خبر لانے والے کی شہرت کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ وہ جھوٹ تو نہیں بولتا۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، قرآن و سنت کے مطابق ذرائع ابلاغ کی اہمیت پر نوٹ تحریر کریں۔ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے، ضرورت و اہمیت۔ ذرائع ابلاغ کا آغاز انسان کے آغاز کے ساتھ ہی شروع ہوا ہے اور تحریر و تصویر کو اپنے خیالات کے اظہار اور دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے قدیم زمانے سے استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی شروع سے ہی کچھ لکھ کر یا تصویر بنا کر اپنے خیالات، اپنی بات کو دوسروں تک پہنچایا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، ترجمہ، اور ہم نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتھر کی تختیوں پر احکام شریعت عطا کیے گئے۔ ایک لائن سکپ کریں گے، پھر نیچے سے لکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قرآن مجید کی آیات کی تحریر کا اہتمام فرمایا، جس کے لیے پتھر، جانوروں کی کھال اور ہڈیوں اور درختوں کے پتے وغیرہ استعمال ہوئے۔ اس کے بعد ہم نیچے سے لکھیں گے، اسلام میں ذرائع ابلاغ کی دینی ضرورت و اہمیت حسب ذیل ہیں۔ دین اسلام پوری دنیا اور تمام نوع انسانی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ ایک ذات کی گواہی دیتا ہے۔ جو کوئی اس دین کو قبول کرتا ہے، اس کے ذمے اس پیغام حق کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد آنے والے داعیوں کا کام دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ داعی کہتے ہیں دعوت دینے والوں کو، دین حق کی طرف بلانے والوں کو، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تو صرف واضح طور پر احکام کا پہنچانا ہے۔
سوال نمبر 2، معلومات کی ترسیل و ارشاد میں اسلامی احکام و آداب پر بحث کریں۔ صفحہ نمبر 155 پر اس کا جواب ہے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ذرائع ابلاغ کی ذمہ داریوں اور کردار کا جائزہ مندرجہ ذیل باتوں سے لیا جاتا ہے۔ نمبر 1، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، بھلائی کی طرف بلانا ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ ذرائع ابلاغ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا مواد شائع کرے جس سے نیکی کی ترغیب ہو اور برائی سے رکنے کا اہتمام ہو۔ برائی کی اشاعت سے گریز، برائی کی اشاعت اللہ تعالیٰ کسی صورت میں پسند نہیں کرتے۔ ذرائع ابلاغ کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر حال میں برائی کی اشاعت سے گریز کرے، اس طرح معاشرے کا بگاڑ کم ہوگا۔ بے حیائی اور فحاشی سے گریز، ذرائع ابلاغ میں یہ ضروری ہے کہ وہ بے حیائی، فحاشی اور عریانی کے پھیلاؤ کا سبب نہ بنے۔ عریانی یعنی بے پردگی، ایسا لباس جس میں جسم نمایاں ہو۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، اور بے حیائی ظلم ہے اور ظلم جہنم میں لے جاتا ہے۔ تحقیق و تصدیق میں جستجو، ذرائع ابلاغ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بلا تحقیق و تصدیق کوئی بات نہ پھیلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ اسلامی تعلیمات سے آگاہی، کچھ علاقوں میں اس وقت اسلام کا رشتہ دہشت گردی و انتہا پسندی سے جوڑنے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ذرائع ابلاغ کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے حقائق سامنے لائیں تاکہ غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے۔ ابلاغ کامل یعنی مکمل بات پہنچانا اور ابلاغ صدق یعنی سچی بات پہنچانا۔ سچی اور مکمل بات پہنچانا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سب سے بڑی ذمہ داری ابلاغ صدق ہے، جسے وہ اپنے اپنے عہد میں نبھاتے رہے ہیں۔ حق و صداقت کی نشانی، ذرائع ابلاغ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی خوف و خطرہ اور مزاحمت و ملامت سے ڈرے بغیر نشر و اشاعت کرے۔ اس لیے مومنین کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ سوال نمبر 3، اپنا جائزہ لیں کہ آپ ذرائع ابلاغ کے استعمال میں اسلامی آداب کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ جواب ہے، میں اسلامی آداب کے مطابق ذرائع ابلاغ کا استعمال کرتا ہوں اور کسی بھی سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے نہیں پہنچاتا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بے حیائی پر مبنی خبر، بات یا تصویر کو کبھی کسی کو نہیں بھیجتا۔ ذرائع ابلاغ بذات خود برے نہیں، تاہم ان کا غلط استعمال ہمیں برا بنا سکتا ہے اور گناہوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان جدید ذرائع ابلاغ سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اسلامی آداب کو مد نظر رکھیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔